کوئی بندہ مجھے اتنا بتا دے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے، مرزا صاحب کو بھی چیلنج ہے میرا، مرزا صاحب کو بھی میرا چیلنج ہے، کوئی ایک بندہ یہ بتا دے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آصف بن برخیا نے کون سی ایسی دعا کی تھی جس کی بدولت اللہ تعالیٰ وہ تخت لے کر آئے۔ کر سکتا ہے کوئی بندہ؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کوئی دعا نہیں بندہ کر سکتا ایک پل جھپکنے کے اندر؟ اللہ ہی کہو گے تو پل جھپکنا تو گزر جائے گا، آگے پھر اگلی دعا کدھر ہوئی؟ تو تخت پھر کیسے آ گیا؟ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے انصر علی اور میرے ساتھ ہیں محمد منصور اختر، یہ اسلام آباد سے میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں تخت بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر ہم دونوں اب ڈسکس کریں گے، کیونکہ میں آج ہی ویڈیو دیکھ رہا تھا، مرزا جو جیل میں ہے اس نے اس موضوع کے اوپر ویڈیو بنائی ہے اور اس کے اندر مجھے کافی سارے اعتراضات آئے، کافی سارے غلط عقائد کو پروموٹ کیا اس نے، تو اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ وہ غلط رنگ دیا گیا اس واقعے کو، یہ کہہ سکتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے واقعے کے بارے میں مختصر سا بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے اوپر، سمندروں کے اوپر اور خشکی کے اوپر بادشاہی عنایت کی تھی۔ آپ نے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ تو ان کا واقعہ ہے سورۃ نمل میں ہے۔ نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی، کیونکہ اس میں ایک چیونٹی کا بھی واقعہ بیان کیا گیا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کے اندر تخت جا رہا تھا اور ان کا لشکر بھی ساتھ تھا، ظاہر ہے اس کے اندر ہوا میں بھی تھا لشکر اور اس کے علاوہ زمین کے اوپر بھی تھا۔ تو ایک چیونٹی جو سردار تھی چیونٹی کو، اس نے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل دیں۔ تو اس واقعہ کے اندر اس پوائنٹ کے اوپر پہنچ کر مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھئی، ایک چیونٹی کا عقیدہ چیک کریں کہ وہ یہ جانتی ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ یعنی چیونٹیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے جتنے صحابہ ہیں ان کو علم غیب کوئی نہیں ہے، کیونکہ تبھی تو کچل دیں گے نا۔ اندازہ کریں اس کی جہلیت کا عالم اور غلط رنگ دینے کا عالم کہ واقعے کو کس طرح غلط رنگ دیا جا سکتا ہے۔ تو منصور صاحب سے میں پوچھتا ہوں، منصور صاحب آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ عقیدہ واقعی وہ عقیدہ بیان کیا گیا اس آیت کے اندر، یا اس کی ایک نادانی بیان کی گئی ہے، یا وہ اپنی چیونٹیوں کو جنرل طور پہ ایک سبق دے رہی تھی کہ وہ لشکر ادھر سے گزرنا ہے؟ ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام تو ہواؤں میں تھے تو لشکر زمین کے اوپر چل رہا تھا، تو وہ بے خبری میں کچل نہ دے، ایک جنرل سی بات اس نے کی تھی۔ اس کے اندر آپ چیونٹی کا عقیدہ تو بعد میں جج کریں گے، پہلے آپ چیونٹی کا نالج جج کر لیں کہ چیونٹی کو یہ پتہ چل گیا میلوں دور سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ ادھر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی چیز تو عقیدہ تو ہم نوٹ کریں گے کہ وہ کیا ہے، اور اس چیونٹی کا ایک جو پیغمبر ہے ان کے علم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ اس کو یہ نالج تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو کہ ابھی میلوں دور ہے وہ یہاں سے گزرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس بارے میں وہ اپنے ساتھیوں کو اور اپنی رعایا کو متنبہ کر رہی تھی کہ وہ سب لوگ جو ہیں وہ جا کر اپنے سیفٹی شیلٹر لے لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر جو ہے وہ یہاں سے گزرتے ہوئے ان کو کچل جائے اور اس کو خبر بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ چیونٹی کا، اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو ساری چیونٹیاں نہیں کچلنی تھی، ان کے ساتھ لشکر تھا، فوج تھی۔ ایک اکیلا آدمی جا رہا ہو اور سڑک پر چیونٹیاں بہت ساری چل رہی ہوں تو وہ چیونٹیوں کو بچا کر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک کامن سینس والی بات ہے جو اس چیونٹی نے بھی کی کہ بھائی سب لوگ اپنا جو ہے وہ سیلف ڈیفenس کر لیں، شیلٹر میں چلے جائیں، زمین کے اندر چلے جائیں، جہاں محفوظ مقام پر چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر چیونٹی نے کون سا تبصرہ کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم کے اوپر کہ جس کی انہوں نے ایک انتہائی جاہلانہ قسم کی، جسے میں کہوں گا تفسیر بیان کر دی ہے کہ جی چیونٹی کا عقیدہ بیان ہو گیا ہے اس بات میں سے، ٹھیک ہے؟ تو چیونٹی نے تو بیسیکلی سمپل سی ایک بات کی کہ یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے
اور وہ لشکر یہاں سے گزرے گا تو آف کورس چونٹیاں ہوں گی. چونٹیاں کیا، لشکر کے اندر تو کوئی انسان گر پڑے تو وہ اس کے اوپر سے لوگ چڑھ کے تو وہ جن کی جانیں چلی جاتی ہیں، تو آپ کے اندر لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. تو لشکر تو پھر بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑا، اور ایسے بادشاہ کا لشکر کہ جن سے بڑی بادشاہت کسی کو بھی نہیں عنایت ہوئی. نہیں پھر آگے یہ دیکھیں نا کہ وہ تو چلو ٹھیک ہے، مان لیا جی چونٹی نے عقیدہ چونٹی کا بیان کیا مرزا صاحب کے زبانی، تو اس سے ہی اگلی آیت کے اندر اس کا عقیدہ رد ہو گیا. کیوں کہ ان کو علم غیب تھا، انہوں نے فوری ان کی بات سن کے مسکرا دی. مطلب جو عقیدہ مرزا زیرمی صاحب چونٹی سے لے رہے ہیں وہ عقیدہ تو اگلی آیت میں رد ہو گیا کہ ان کو تو علم غیب تھا، وہ ان کی ساری بات سن کے مسکرا دیے اور اس کی نادانی پہ مسکرائے. تو اس چیز کی اس کو سمجھ نہیں آئی مرزے کو. بول تو دیا اس نے کہ جی اس نے یہ اس کا عقیدہ تھا، اگلی آیت پہ تھوڑا غور کر لیتا تھا تو پتہ چلتا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے عقیدے کے منہ پہ تھپڑ مارا اللہ تعالیٰ نے. تو ان کو یہ غلط رنگ دیتا ہے، واقعی اس طرح غلط رنگ دیتا ہے کہ آپ اس کے اندر دیکھیں نا انصر صاحب کہ انہوں نے مرزا صاحب نے ایک اپنی جو پہلے سے وہ ایک خاص چیز اس میں ڈھونڈنا چاہ رہے تھے جو کہ اس میں نہیں تھی، وہ پھر بھی انہوں نے اس کے اندر اس کو اٹیچ کر دیا. اور کیونکہ وہ اسی خاص چیز کو ڈھونڈنا چاہ رہے تھے تو جب وہ کہ جو وہ سمجھتے تھے اپنے عقیدے کے مطابق، فوراً اگلی آیت میں جب اس کا رد بھی آیا تو انہوں نے اس کو آسانی سے رد کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچا دی بہت ساری باتوں میں، یہ پتہ نہیں کس طرح کا ان کا نظام ہے. مطلب انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ کوئی وہ فارورڈ میسج تھا جو چونٹی نے اللہ کو کیا اور اللہ نے آگے وہ سلمان علیہ السلام کو فارورڈ کر دیا، وہ پڑھ کے مسکرا دیے. کہ یہ کس طرح کے انہوں نے اپنے دماغ میں اسکیچ بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو بہت وسیع نظام ہے، اور انہوں نے وہ کس طرح وہ حضرت سلمان علیہ السلام تک وہ سننے، وہ بات تو یہ سننا ہی نہیں چاہتے نا کہ وہ میسج، وہ آواز حضرت سلمان علیہ السلام تک کیسے پہنچ گئی، اور پھر وہ اس کے اوپر مسکرائے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر مسکرا کے جناب آگے سے مزید اپنی جہالت کو جو ہے وہ ایکسپریس کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے بعد یہ نہیں کہا. اب قرآن ایک واقعہ بیان کر رہا ہے، قرآن میں کیا آگے یہ لکھا ہونا تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کے بعد کہا تھا ہاں واہ بے واہ میرے پاس تو علم غیب ہے. ٹھیک ہے یار، آپ مطلب قرآن کو پڑھ رہے ہو، قرآن کے اندر ایک اللہ کا کلام ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کہہ رہے ہو کہ جی آگے تو یہ بات ہونی چاہیے تھی، اس عقیدے کے حساب سے تو آگے یہ ہونی چاہیے تھی. تو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ مطلب اگر میں آپ کے جہالت کے لیول پہ اتروں تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ بات تو مجھے صرف یہی والی اللہ نے بتائی ہے، یہ علم غیب میں سے نہیں ہے، یہی والی اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے کسی فرشتے کو بھیج کے مجھے بتا دی ہے. ٹھیک ہے، تو جیلمی صاحب آگے فرما رہے ہیں کہ جی وہ اس کے اوپر مسکرائے اور انہوں نے اس بات کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کوالٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مجھے یہ کوالٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کی بات مجھے سنوا دی ہے کہ میں نے اس چونٹی کی آواز کو کوالٹی کا لفظ یہ آپ اچھا، اب جو کوالٹی دی ہے، اب یہ کوالٹی کون سی ہے؟ یہ وہی کوالٹی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا، ہاں علم غیب دیا. ٹھیک ہے، اب علم غیب بھی انہوں نے ٹرمینالوجی نکالی ہے، علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، غیب یا حاضر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک انسان کو کوئی بھی فن ہے تو وہ اس کے پاس اس چیز کا علم ہے، وہ کریٹ کرنا جانتا ہے، وہ اس کو یوز کرنا جانتا ہے. اب ایک بندے کو اگر مثال کے طور پہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا علم ہے تو اب وہ کون سا علم ہے؟ اس کو اب علم غیب کہیں گے کہ علم حاضر کہیں گے. تو علم کی صرف یہی قسم نہیں ہوتی کہ اس کمرے میں صوفہ پڑا ہوا ہے یا یہ شخص بیٹھا ہے، یہ جو بول رہا ہے میں سن لوں تو یہ حاضر ہے تو اس وجہ سے مجھے سنائی دے رہا ہے، اور دوسرے کمرے میں اگر یہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ غائب ہے اور اس کی بات میں نہیں سن سکتا، مجھے پھر بھی پتہ چل جائے تو یہ غائب ہے. تو پھر جو کام مجھے کرنا آتا ہے یا جو علم میں اسکول میں حاصل کر رہا ہوں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں، تو وہ کون سا، یا مدرسے میں، وہ علم غائب ہے یا وہ علم حاضر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ علم ہے ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے علم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں اپنے علم میں سے جو ہے نا وہ جس کو جتنا چاہوں اتنا عنایت کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے اولیاء کو، اللہ تعالیٰ نے یہ علم اپنے علم میں سے حصہ عنایت فرمایا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے. وہی کوالٹی جس کا مرزا صاحب ذکر کر رہے ہیں نا کہ جی اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. تو وہ کوالٹی کون سی دی ہے؟ اس کوالٹی کا نام بھی تو بتائیں نا کہ وہ کوالٹی کون سی دی ہے. آپ اس کوالٹی کو کیا کہیں گے؟ اس کوالٹی کو آپ، وہ علم ہی تو ہے نا. تو میں اس کوالٹی کو ایک علم کہوں گا، اور جس کو آپ نے وہ شارٹ لسٹ کر کے اس کا نام علم غیب رکھا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو چیز بالکل سامنے حاضر نہیں ہے، مطلب آئی کی ویزیبل رینج میں نہیں ہے، اس سے باہر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ غائب تصور کرتے ہیں. تو اس کو
اب علم غیب، اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام میلوں دور تھے، ٹھیک ہے. اب ایک باز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی دی ہے، سائنس نے پروو کیا ہے کہ وہ 25 میل دور سے اپنے شکار کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے، اور وہ سمندر کے اندر بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے. پھر مچھلی جتنی مرضی گہرائی میں چلی جائے وہ اس کا تعاقب نہیں چھوڑتا وہاں سے دیکھ کے، ٹھیک ہے. تو اب ایک اللہ تعالیٰ باز کو اتنا علم دے سکتا ہے، اس کی بصیرت کو اتنا وسیع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک اپنے نیک انسان کو یا ایک اپنے پیغمبر کو یا جس کو وہ چاہے، کیا وہ اس کے لیے آپ بیسیکلی اس چیز کے اوپر علم غیب اور حاضر پہ اور لوگوں کے کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عنایت کیا اس کو ٹھکرا کے ان لوگوں کے اوپر نہیں اٹیک کرتے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو نہیں مانتے کہ نہیں یار یہ والا کام تو اللہ نہیں نہ کر سکتا کہ یہ والا علم بھی کسی کو دے دے. اچھا مزے کی بات، وہ تو چلو آپ نے بتایا نا یہ انہوں نے کہ باز کی مثال دی ہے، تو میں آپ کے سامنے شیطان کی مثال دیتا ہوں کہ چلو وہ تو اللہ کا دشمن ہے نا، کیا وہ حاضر ناظر نہیں ہے؟ اگر میں ادھر موجود ہوں تو اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں شیطان کے بارے میں، کیا اس کو نہیں پتا؟ یا ہر بندے کے ساتھ شیطان نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نا شیطان تو انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، تو وہ تو ہر جگہ پہ ہر بندے کے ساتھ حاضر ناظر ہے. شیطان کا یہ کوالٹی ہے، مرزا کی زبانی بول رہا ہوں کہ اس کو اللہ نے یہ کوالٹی دی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے، وہ جانتا بھی ہے. اور ہمارے دل میں اگر فرض کریں کوئی نیکی کا خیال آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کے بعد فوری وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، شیطان کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ نیکی کرنے والا ہے، تو وہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. اب دلوں کی باتوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ تو صرف اللہ جانتا ہے، تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ اس کو اللہ نے کیا تمام یہ کوالٹیز نہیں دی؟ اس کو علم غیب ہر قسم کا نہیں دیا اس بندے کو؟ اتنی اس کو پاور دے دی اپنے دشمن کو، تو اللہ کے ولی کا کیا مقام ہوگا جو اللہ کا دوست ہے یا اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں یار کیسے بند عقیدہ لوگ رکھتے ہیں. یہ ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس شخص کو یا کس اینٹی کو کتنی ایکسیس ٹو انفارمیشن دی ہوئی ہے. اب شیطان کی جو ڈیوٹی ہے وہ ہے ٹیسٹنگ، ہماری ٹیسٹنگ کرنا، اور وہ ایک اس کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس لائن میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں جو ہے تم میرے بندوں کو، جو میرے بندے ہوں گے ان کو گمراہ نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے. تو باقی تم نے جو کرنا ہے تم کر لو، فری ہینڈ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے. اور وہ جو ہے وہ اس کو یہ فری ہینڈ ود ایکسیس ٹو انفارمیشن بھی ملا ہوا ہے. اب انفارمیشن کیا ہے کہ کون سا بندہ کدھر ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، کس جگہ پہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ انفارمیشن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کہ حاضر ناظر ہے. اللہ تعالیٰ ہر بات کو ایز اٹ از ہر وقت سن رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک انفارمیشن تھی، یہ اس نے شیطان کو اس کی ڈیوٹی کرنے کے لیے دے دی ہے، ٹھیک ہے. اور یہی انفارمیشن جو ہے وہ اکثر قرآن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو شاہد ٹھہرا رہا ہے کہ آپ بھی دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے. تو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے اس کے اندر. اور انفارمیشن کس نے گرانٹ کی ہے؟ دیکھیں ایک ڈیٹا بیس کا، جیسے انجینئر صاحب بڑے انجینئر ہیں تو ڈیٹا بیس انجینئر ہوتا ہے، وہ کوئی بھی انفارمیشن جو ڈیٹا بیس پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کی انفارمیشن، اس کی ایکسیس ہر بندے کو مختلف طریقے کی دیتا ہے. اچھا ابھی ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو ہوگا چیونٹی کا واقعہ کہ چیونٹی کا وہ مرزا صاحب کہتے ہیں، کلپ سنا آپ نے کہ وہ اس کا عقیدہ بیان کیا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے عقیدے کو رد کر دیا. آگے مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں انہوں نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا، کلیم تو نہیں کیا میرے پاس علم غیب ہے، انہوں نے شکر ادا کیا کہ جو کوالٹی اللہ نے مجھے دی ہے. کوالٹی کیا چیز ہے؟ علم غیب ہے. بات کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو، بات تو ایک ہی ہے. یہ سمجھ نہیں آتی مرزا کو. اچھا آگے چلتے ہیں. اس کے آگے جی واقعہ تخت بلقیس کا. اچھا بلقیس قوم سبا کی ملکہ تھی اور ان کے اوپر حکومت کرتی تھی ایک عورت. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے پوچھا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ غائب ہے، کہ انبیاء کے حضور میں جو ڈیوٹی پہ حاضر رہتے ہیں ان کو حاضر رہنا چاہیے، اور وہ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں آتے تو ان کو اس بات کی پنشمنٹ دی جاتی ہے. یہ اس بیس پہ کہ وہ اپنے فرائض سے غافل ہوا ہے. اس کی دربار میں حاضری ہوتی تھی، وہ غیر حاضر تھا. تو وہ آپ نے فرمایا کہ وہ کدھر ہے، حدود نظر نہیں آ رہا. اگر وہ کوئی معقول وجہ پیش نہ کرے گا
تو میں اس کو سزا دوں گا, اس کا گلا کاٹ دوں گا. ایک ایکسپلینیشن کال کر دی, جیسے ہمارے سرکاری اداروں میں جو ایکسپلینیشن کال ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, شو کاز ایشو ہو جاتا ہے کہ بھائی کاز آپ نے ہمیں شو کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے لاپرواہی برتی ہے اس کا کاز کیا تھا, ٹھیک ہے, اور ایکسپلین یور پوزیشن جو ہے نا وہ اس کا ایک نوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے, اس کی معقول وجہ جو ہے نا وہ بتائیں, ادروائز جو ہے وہ پھر آپ کے خلاف ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ انیشیٹ کیا جائے گا. اچھا وہ چلے گئے جی, وہ ہدہد حاضر ہو گیا, اس نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں وہ دیکھ کر آ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے, فزیکل آنکھوں سے, جو آپ نے نہیں دیکھا, اپنی فزیکل آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو اس کی جگہ پہ بھی آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں, مرزا صاحب یہ کلپ سنے آپ ان کا, کہ ہدہد یہ کہہ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ملک سبا کے اندر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے, تو یہ آپ کے علم میں نہیں ہے. اس کو غلط رنگ پیش کر رہا, حالانکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے میں وہ دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھا. مطلب ایک چیز ہے, فرض کریں ابھی میرے پاس موبائل ہے تو مجھے ایک کوالٹی میرے پاس ہے, میں نے امریکہ رابطہ کرنا ہے, آج میں نے کیا, کل میں نے نہیں کیا, مطلب میرے پاس ایک کوالٹی ہے, اس کو میں جب دل کرے یوز کرتا ہوں, جب دل کرے میں نہیں یوز کرتا. ایک کوالٹی اللہ نے عنایت کر دی ہے مجھے, ایک فرض کرے علم غیب عنایت کر دیا. تو ہر وقت ہر چیز کے بارے میں تو میں فوکس نہیں کر سکتا, مجھے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہی چیز کے بارے میں جانوں گا نا میں. تو یہ سیم اسی طرح کی صورتحال ہے کہ آپ نے اس طرف توجہ نہیں کی, آپ نے اس طرف نہیں دیکھا, میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. تو وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وہ قوم ایسی ہے, اس کے اوپر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے اور وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں وہ لوگ. تو آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے, یہ میرا خط لے جاؤ اور ان کی طرف ڈال دے. خط جب بلقیس کے پاس پہنچا, ملکہ بلقیس کے پاس, اس نے درباریوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا. تو پھر مشورے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کچھ تحائف بھیجتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, اگر تو وہ دنیا دار بادشاہ ہوئے تو وہ ان کو قبول کر لیں گے, خوش ہوں گے. تو اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو پھر معاملہ اور ہوگا. تو بڑی سمجھدار عورت تھی, اس نے وہ تحائف بھیجے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں. آپ یہ دیکھ کر ناراض ہوئے کہ بھئی مجھے ان چیزوں کی کمی نہیں ہے, میرے پاس تو اللہ نے بہت کچھ عنایت کیا, تم فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ ورنہ میں لشکروں کے ساتھ چڑھائی کروں گا. تو اس کو رد کر دیا. جب وہ واپس پہنچا ایلچی جو ان کا تھا, تو اس نے جا کے سارا ماجرا بیان کیا. تو پھر انہوں نے قصد کیا کہ میں خود جاؤں گی, خود ان سے ملوں گی. تو اس قصد کے لیے وہ نکل پڑی, اور جب وہ نکلی ادھر پہنچنے والی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, بہت تھوڑا وقت رہ گیا تھا, اور یہ چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر میں تھی. قرآن فرماتا ہے کہ وہ عورت آنے والی تھی, آپ نے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو تخت بلقیس یہاں پر لا حاضر کرے. تخت بلقیس وہ کتنا بڑا تھا, 50 فٹ اس کی چوڑائی, پتھر سے بنا ہوا تھا اور کافی وزنی تھا, اس کی ہائٹ بھی بہت زیادہ تھی, اور تھا کتنی دور, 2000 کلومیٹر دور. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, وہ اللہ سے دعا کرتے تو اسی وقت تخت تو آ جانا تھا, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. آپ نے کیا کیا, وہ جیسے کہتے ہیں نا بھی وہ اللہ کو مانگنا چاہیے, بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے, لیکن سلیمان علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. ان کو پتا تھا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. ان کا یہ ایمان تھا. انہوں نے اپنے درباریوں کی شان بیان کرنی چاہیے. ان کے پاس تو کوالٹی تھی, لیکن وہ اپنے درباریوں کی, جو درباری تھے ان کی شان بیان کرنا چاہتے تھے ہمارے سامنے کہ بھئی میرے درباریوں کا یہ عالم ہے, تم لوگ میرے علم کے بارے میں جھگڑتے ہو, میرے علم کے بارے میں بحث کرتے ہو. تو پھر ایک جن بولا جی میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے تخت لا حاضر کھڑا کروں گا. فرمایا نہیں بھئی مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. مطلب آپ کے علم میں یہ بھی بات تھی کہ یہ بہت زیادہ وقت بتا رہا ہے, اس سے پہلے بھی تخت آ سکتا ہے, ایسے بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا تو یہ عقیدہ تھا. اللہ ہم ہوتے تو ہم نے کہنا ٹھیک ہے یار یہ تو بہت زبردست ہے, اتنی دور سے اتنی جلدی آ جائے تو اور کیا چاہیے ہمیں. آپ نے فرمایا نہیں بھئی مرزا بھی ہوتا ہے اس نے بھی یہی کہنا, بھئی یہ تو بڑی بات ہے 4 گھنٹے میں. اور اس کی ویڈیو دیکھ لیں, وہ کہتا ہے مجھے تو یہ بات ہی نہیں ہضم ہو رہی تھی. تو آگے پھر نیا وہ آ گیا کام,
تو اس کے بعد پھر وہ آصف بن برکیہ اللہ کے نیک بندے وہاں پر بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کو کتاب اللہ میں سے علم تھا۔ بھئی یہی کتاب، جیسے وہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی میں علمی کتابی، بھئی علمی کتابی ہیں تو آپ بھی یہ کام کر کے دکھائیں نا ہمیں۔ آپ کی تو ایک ہم نے کرامت دیکھی تھی، مفتی طارق مسعود صاحب جب آئے ہیں تو آپ نے چند دن پہلے یہ اعلان کیا تھا، میں نے ویڈیو دیکھی تھی کہ یہ مرزا کی کرامت ہوگی کہ کوئی بندہ مناظرے کے لیے جیلم میں نہیں آئے گا، اور پھر 2 دن بعد یہ آپ کی جو کرامت ہے بابا جی وہ غلط ثابت ہو گئی، وہ ادھر پہنچ گئے جیلم میں، آ کے انہوں نے ویڈیو بنائی، ساری دنیا نے وہ دیکھی، اور اس کے بعد 2-4 دن مرزا صاحب کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ شاید کو بیڈ کے نیچے چھپے رہے ہیں، 2-4 دن باہر نہیں نکلے مرزا صاحب، اور پھر کتنے دن بعد جا کے وہ کیمرے کے سامنے آئے۔ تو یہ اوقات ہے اس بندے کی کہ وہ کسی عالم دین کے سامنے بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب کوئی مناظروں کے حساب سے اتنی مشہور شخصیت بھی نہیں ہے کہ جن سے ان سے مطلب بہت بہت بڑے درجے کے مناظرہ کرنے والے اور ایکسپرٹ لوگ بھی ہیں، وہ جانے جاتے ہیں اپنے مزاح کے حوالے سے اور اپنے ایک یونیک جو ہے نا وہ طرز بیان کے حوالے سے۔ تو لیکن مرزا صاحب کی آپ کنڈیشن کا اندازہ لگائیں کہ وہ ان سے بھی بھاگ گئے۔ تو اگر یہاں پہ کوئی بڑے اسکالر آ جاتے، یعنی ان سے بھی بڑے اسکالر آ جاتے جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں موجود ہیں، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی دبئی بھاگ جانا تھا وہاں سے، کیونکہ یہ اس معاملے پہ بیٹھ کے نیچے چلے گیا تو انہوں نے اس پہ تو دبئی بھاگ جانا تھا یہاں سے۔ اچھا جی، پھر آگے آصف بن برکیہ کہتے ہیں جی میں آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت کو لا کر کھڑا کروں گا۔ تو اندازہ کر لیں، میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے، کوئی بندہ مجھے اتنا بتا دے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے، مرزا صاحب کو بھی چیلنج ہے، کوئی ایک بندہ یہ بتا دے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آصف بن برکیہ نے کون سی ایسی دعا کی تھی جس کی بدولت اللہ تعالیٰ وہ تخت لے کر آئے۔ کر سکتا ہے کوئی بندہ؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کوئی دعا نہیں بندہ کر سکتا ہے ایک پل جھپکنے کے اندر؟ اللہ ہی کہو گا تو پل جھپکنا تو گزر جائے گا، آگے پھر اگلی دعا کدھر ہوئی؟ تو تخت پھر کیسے آ گیا؟ اس کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے جانا پڑے گا ہمیں بخاری شریف کے پاس، جن کے بارے میں مرزا جیلوی کہتا ہے کہ میرا بابا وہی ہے بخاری اور مسلم۔ تو میں ان کی زبانی کہتا ہوں کہ بابا اس کو بھی نہیں مانتا، اس کو مانے نا تو پھر ایسی حرکتیں نہ کرے۔ انہوں نے لکھا ہے بخاری شریف کے اندر کہ جب کوئی بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بات مرزا کی سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتی کہ یہ کون سی کوالٹیز ہیں۔ یہ وہی کوالٹیز ہیں جن کی بدولت سلیمان علیہ السلام نے اتنی دور بیٹھ کے چونٹی کی آواز کو سن لیا اور مسکرا دی۔ یہ کوالٹیز ہوتی ہیں، یہ پرماننٹ ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ بس وقتی طور پہ دی پھر چھین لی، پھر دی پھر چھین لی۔ بھئی علم جو ہوتا ہے، علم تو پرماننٹ ہوتا ہے بندے کے پاس۔ ہاں وقتی طور پہ اگر حکمت کے تحت اللہ وقتی طور پہ کسی بات پہ پردہ ڈالنا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اور اس میں حکمت ہوتی ہے، بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث کی روح سے اگر ہم سمجھیں، زبان کون بن گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں زبان بن جاتا ہوں۔ اس زبان سے پھر وہ کیا بولے گا؟ مقرب بندہ اللہ کا 2 صفات رکھتا ہے، ایک تو انسانی صفات اور ایک خدائی صفات، دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ بندہ۔ جس بندے کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی نا، اس کے جھگڑے ختم ہو گئے، اور جس کو نہیں سمجھ میں آئی تو پھر وہ اسی کی طرح نا وہ کوگڑ کہاں بن جاتا ہے، نہ ادھر کا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گاڑ کا۔ پھر اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ کبھی کدھر ٹکرے مارتا ہے، کبھی کدھر مارتا ہے، اس کے اپنے عقیدے ہی متزلزل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہ عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم غیب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے علم غیب عطا کرے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشارے استعمال کیے، سارا قرآن پاک اشاروں کی زبان ہے۔ آیت الکرسی کے اندر 2 اشارے میرے لیے تو کافی ہیں، آپ کا مجھے پتہ نہیں۔
نمبر 1 الا بما شاء، اور نمبر 2 الا باذن اللہ، کہ کوئی شخص اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہے، اور الا باذن اللہ، کوئی سفارش نہیں کر سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ یہ بات ہو گئی، یہ اشارے کافی ہیں سمجھنے کے لیے۔ تو وہ جی تخت بلقیس آنکھ جھپکنے سے پہلے آ گیا، تو اس کا مطلب اس نے دعا کوئی نہیں مانگی، ٹھیک ہے، اس نے دعا کوئی نہیں مانگی۔ اس نے کیا بول سکتا ہے؟ وہ ہو گیا بس، اتنی سی بات، وہ زبان اللہ تعالیٰ بن گیا نا۔ تو اس نے یہی لفظ بول سکتا ہے، اگر کوئی دعا ہو سکتی ہے تو مجھے بتا دیں، میری رہنمائی کر دیں۔ تو یہ باتیں غور کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جاہلوں کے لیے نہیں۔ جاہلوں کو تو ادھر سے گمراہی ملتی ہے، جو مرزا صاحب نے تو ڈیروں لگا دیے ہیں گمراہی کے، اور اتنی دنیا کو ساتھ گمراہ کر رہا ہے۔ یہ قیامت کے دن اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا اور ان سب کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ یہ جو بدعقیدگی ہے، اس کے اندر بندے کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں کہ کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے تو پھر اس میں نیک اور بد کو نہیں دیکھتا، سب کے اوپر آتا ہے۔ لیکن وہ پھر لوگ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نیک لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جاتے ہیں۔ نیت کیا؟ عقائد کے مطابق، مطلب ان کا حشر ان کے عقائد پہ ہونا ہے۔ اتنے امپورٹنٹ ہے عقائد، جس کے عقائد درست ہوئے وہ ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کیا ہے؟ عقائد ہے بندے کی۔ تو یہ عقائد درست ہوئے تو پھر ٹھیک ہے نا، نظام چلے گا۔ تخت بلقیس آنکھ جھپکنے کے اندر آ گیا۔ ابھی وہ بات ختم ہی کر رہے تھے، سلیمان علیہ السلام بات ابھی ختم ہی کی تھی، تو فوری تخت اپنے سامنے پڑا ہوا پایا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اندازہ کر لیں، کام بندے نے کیا ہے، شکر اللہ کا دعوت ہے کہ وہ اس کام کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے تھے، کہ یہ جو کوالٹیز ہیں یہ اللہ لے کے آیا تخت۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بندہ لے کے آیا، لیکن لایا اللہ ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بندے کی زبان ہلی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آیا، حکم اللہ کا تھا، کون نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں نظر آ رہا ہے ہم گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اصل عقائد اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف اس کام کو منسوب کیا۔ بندہ تو ختم ہو گیا ہوتا ہے، اس مقام پہ پہنچ کر، قرب کے مقام پر انسان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے لوہا آگ کے اندر ریڈ ہو جاتا ہے تو آگ کی ساری خصوصیات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ وہ اپنی ذات اس نے فنا کر دی ہوتی ہے، اپنی میں فنا کر دی ہوتی ہے، اپنے نفس کو مار دیا ہوتا ہے، وہ تو پھر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اندر ہوں تے باہر ہوں، باہو کتنا لبے ہوں، یعنی کہ میرے اندر بھی اللہ کی ذات ہے، باہر بھی اللہ کی ذات ہے، تو باہو تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا۔ سلطان باہو خود فرماتے ہیں، تو کچھ ایسا عالم ہوتا ہے، وہ پھر خود نہیں ہوتے۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ تو فضل اس بندے پہ بھی تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر بھی تھا۔ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، بد عقیدگی سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے جو بندے ہیں ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں۔ اگر شیطان کے پاس اتنا علم ہے تو پھر اللہ کے دوستوں کے پاس کیوں نہیں ہو سکتا؟ دشمنوں کے پاس اتنا ہے، شیطان دشمن ہے نا اللہ کا، اس کے پاس علم غیب بھی ہے، ہر جگہ پہ حاضر ناظر بھی ہے۔ اندازہ کر لیں، ہر بندے کا یہ عقیدہ ہے، بد عقیدہ لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے یا اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب ترین بندوں کی بات آتی ہے تو وہاں پہ پھر اپنی بد عقیدگی شو کر دیتے ہیں۔ وہی شیطان کے مقام سے بھی کرا دیا، جتنا اختیار اس کے پاس ہے اتنا بھی نہیں رہنے دیا اللہ کے نبیوں کے پاس۔ کیسے جاہل لوگ ہیں بھائی، اللہ نے ان کو بڑے تصرفات عطا کیے ہیں، بڑا علم عطا کیا ہے۔ ان لوگوں کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ یہ کوئی انتہائی بے ادب آدمی تو آپ نے اس کے پیچھے لا کے اپنے اعمال نہیں ضائع کر لیں۔ بے ادبی ایسی چیز ہے، سیدھا بندے کے اعمال ہی ضائع ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا نا قرآن پاک میں، ان کی آواز سے اونچی اپنی آواز بھی مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی کہ بے ادبی ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کے سبب فوری طور پہ بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کہ اللہ کے مقرب بندوں کے بارے میں بے ادبی نہیں کرتے۔ ویسے تو کسی بندے کو بھی برا نہیں کرنا چاہیے، کسی پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ غیبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے، بہتان باندھنا کتنا بڑا جرم ہے اسلام کے اندر،
یہ عام مسلمانوں کی بات ہے. تو اللہ کے ولیوں کے بارے میں بندہ کہے, ایک بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے بندہ کہے کہ اس کے وزیروں کے پاس تو کوئی اختیار ہے ہی کو نہیں, وہ تو کسی کھاتے کے نہیں ہیں, تو بادشاہ کو کیسا لگے گا کہ ہیں میرے وزیر اور میرے سامنے بیٹھ کے ان کی بے ادبی کر رہا ہے, تو پھر بادشاہ تو نہیں چھوڑے گا. اللہ کے جماعت کے لوگ ہیں, اللہ کے دربار کے لوگ ہیں, یہ لوگ اللہ کے خلیفہ ہیں, اللہ کے نائب ہیں, ان کے پاس پورے اختیارات ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نا کہ میری زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. تو یہ وارث نیک بندے آج بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں, جیسے فرشتوں کی لگی ہیں نا, کوئی بارش برسانے پہ لگا ہوا ہے, کوئی جان قبض کرنے میں لگا ہوا ہے. تو کیا یہ شرک ہے؟ مارتا تو اللہ فرماتا ہے میں مارتا ہوں, میں زندہ کرتا ہوں, تو فرشتہ کیوں آتا ہے جان لینے کے لیے؟ تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ بھئی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. آنکھیں کھولو, دین کو سمجھا کرو, کامن سینس کے ساتھ سمجھا کرو, جاہلیت کے ساتھ نہیں.